اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی۔ آج شب کون سی ہے؟ 13 رجب المرجب ہے نا؟ ولادت مولا کائنات۔ تو دیوانہ مولا کائنات جو شہدائے مولا کائنات ہیں ان کے لیے آج بڑی خوشی کی رات ہے کہ آج مولا کائنات کی جنم کی رات ہے، ان کی ولادت کی رات ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اہل نظر؟ اہل نظر کون ہے؟ سنو، خلیفہ اول بلا فصل، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب مولا علی سامنے آتے تو آپ بڑی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے۔ دیکھو فرق ہوتا ہے، دیکھنا الگ ہوتا ہے اور جم کے دیکھنا۔ آپ اور دیکھتے رہتے ایسے، سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ یا مولا صدیق بھی مولا ہے، عمر بھی مولا ہے، عثمان بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے جبریل بھی مولا ہے۔ یہ بڑا عجیب ایک بندے نے کہا کہ دیکھو یار یہ صدیق اکبر کو مولا کہتا ہے، ہم تو مولا علی کو کہتے ہیں مولا۔ میں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تو جبریل کو مولا کہہ رہا ہے۔ تو جتنے بھی مومنین جو بڑے مرتبے والے ہیں مولا ہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ سمجھتے نہیں ہیں اور بس بحث کرنی ہے، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو صدیق اکبر دیکھتے رہتے۔ تو آپ کو کسی نے پوچھ لیا کہ اے صدیق اکبر کیا بات ہے جب دیکھتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کا اہل وفا سید فاروق اعظم، کہو سبحان اللہ۔ مولا فاروق اعظم، پھر کہو مولا فاروق اعظم حجر اسود کو چوم رہے ہیں اور چوم کر کہتے ہیں اے حجر اسود میں تجھے ہرگز نہ چومتا، اگر تجھے میرے حضور نے نہ چوما ہوتا تجھ میں کچھ نہیں، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور نے چوما۔ قریبی مولا علی کھڑے تھے، عرض کیے امیر المؤمنین میں نے حضور سے سنا کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود جو ہے نا یہ چومنے والے کی گواہی دے گا۔ اللہ کرے پہنچ جاؤ جہاں پہنچانا جا رہا ہوں۔ یہ حجر یہ پتھر، یہ جنت کا پتھر، اس کو جو چوم رہا ہے نا وہ وہاں پہچانے گا اور ساتھ میں یہ بھی گواہی دے گا کہ چوما کس دل سے۔ وہ پتھر نہ صرف جانے گا پہچانے گا، پتھر حجر اسود اندر بھی دیکھ رہا ہے، ایسے کر رہا ہے۔ حجر اسود ایکس رے کر رہا ہے چومنے والے کا، جو اس سامنے آ رہا ہے نا ایکس رے کر رہا ہے کہ کس دل سے چوم رہا ہے۔ آج تک کبھی ایسی مشین بنی نہیں ہے جو دل کے اندر کو چیک کرے کہ سوچ کیا رہا ہے، اور وہ پتھر جسے مصطفیٰ کریم نے چوما اس میں تاثیریں آ گئی۔ یہ مصطفیٰ کریم کے لبوں کی برکت کہ جہاں لب لگ گئے تو اس کو ایسا علم مل گیا کہ وہ دل کے اندر دیکھتا ہے کہ چوم کیوں رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن گواہی دے گا۔ جب یہ بات سنی تو فاروق اعظم نے دعا کی، اے اللہ مجھ پر کبھی وہ وقت نہ لا کہ جب میں پریشان ہوں یا مصیبت میں مبتلا ہوں اور علی نہ ہوں۔ اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی۔ صدیق کا دل بر حیدر حیدر، فاروق کا پیارا حیدر حیدر، عثمان کا دلارا حیدر حیدر، سب کا سارا حیدر حیدر۔ اہل وصل کی آنکھ کا
علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور سید زادوں کا احترام کرو، سادات کا احترام کرو. خدا کی قسم سادات کا اہتمام اور جو عزت، جو ان کی جو تعظیم کا اہتمام جو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا، جو اعلیٰ حضرت کے واقعات ملتے ہیں نا، خدا کی قسم دیکھتے اعلیٰ حضرت کتنی قدر کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے، کتنی تعظیم کرتے تھے سادات کی. اور سادات کی تعظیم کی علت کیا ہے؟ کیونکہ ان کے نسب کا جو منتہا ہے وہ حضور ہے. علت کیا ہے؟ حضور. تو آج ہم تعظیم کریں گے سادات کی تو یہ تعظیم حضور کی ہے. جب علت یہ ہے تو پھر سید پر بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے سید کی تعظیم کرے. علت ہے نا، علت حضور کی ذات، تو پھر سید پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی دوسرے سید کا احترام کرے. تو سادات کے معاملے تو ایسے ہیں کہ اگر آپ کبھی دیکھیں نا کہ کوئی عمل وغیرہ ان کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے تو اس سے متنفر ہونے کو منع کیا گیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے، 22ویں جلد ہے فتح رضا شریف کی. آپ فرماتے ہیں اس سے متنفر نہ ہو بلکہ اس کے عمل سے متنفر ہو. یہاں تک کہا کہ اگر تھوڑا بہت اس کے دین میں تھوڑا فرق آ گیا اور وہ فرق ایسا نہیں جس کو کافر بنا دے معاذ اللہ، تب تک اس کی تعظیم ضروری ہے. ہاں اگر اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا وہ کفر ہو گیا، اس پر وہ ڈٹا رہا، اس کی مثال بڑی موجود ہے ہمارے یہاں، تو پھر اگر وہ ایسی حالت کو پہنچ گیا تو اب سیادت نہ رہی. جب سیادت نہ رہی تو تعظیم، پھر اس کی تحقیر ضروری. ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک اللہ ہمارے سیدزادوں کو سلامت رکھے، یقین کرو سیدزادوں سے الحمدللہ محبت ہے. اور محبت کا تعلق جو نا اسی سے نہیں ہوتا کہ ہاتھ چومو، دل کے اندر بغض بڑھا اور سامنے یوں ہاتھ چومو تو یہ تعظیم تھوڑی ہے. دل کے اندر محبت ہے، ہاتھ نہیں چومے تو کوئی یہ سمجھ لے کہ کوئی ہاتھ نہیں چومتا تو یہ تعظیم نہیں کرتا تو یہ گناہ ہے. کیوں؟ کہ آپ نے دل میں جھانکا اس کے دل میں کیا ہے؟ تعظیم صرف یہی تھوڑی کہ ہاتھ چومے جائیں، تعظیم تو بہت کچھ ہے. اعلیٰ حضرت کے گھر پر ایک لڑکا کام کر رہا تھا، کچھ دن ہوئے پتہ چلا کہ تو سید زادہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس کو روکو کام سے اور اس کو کھانا وقت پہ دو، اس کو ہر ضرورت کی چیز دو، اور جو اجارہ ہوا نا تنخواہ کا وہ بھی دو، ان سے کام نہ لو، یہ سید زادے ہیں. پھر کچھ دنوں بعد وہ سید زادے خود ہی چلے گئے. تو اعلیٰ حضرت اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک بزرگ تشریف لائے اعلیٰ حضرت کے پاس، انہوں نے ہاتھوں میں طلائی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی. اب اعلیٰ حضرت اصلاح کیسے کریں؟ آج کل کا مولوی ہوتا کہتا میاں آپ نے کیا پہنا ہوا، تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کو اتاریں. لیکن اعلیٰ حضرت نے اصلاح کیسے کی؟ آپ کھانا پیش کرنے گئے، اعلیٰ حضرت خود اور ہاتھ دھلا رہے ہیں. جب ہاتھ دھلا رہے ہیں تو کہا حضرت یہ انگوٹھیاں مجھے عطا فرما دیجیے. کیا فرمایا؟ مجھے عطا فرما دیجیے. تو اعلیٰ حضرت کی بات پر انہوں نے دے دی. اور پھر جب وہ چلے گئے اور گھر پہنچے تو بیٹی نے کہا ابو آپ کی غیر موجود میں ڈاک آئی تھی، ایک پارسل آیا ہے، بریلی کے مولانا صاحب نے بھجوایا، اس میں 2 طلائی انگوٹھیاں ہیں اور اس میں رکا لکھا ہوا ہے کہ ایک پیاری شہزادی یہ آپ کی ہیں، اسے آپ رکھنا. کیسا انداز تھا. تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا سیدوں کا ادب کسے کرے. قسم خدا کی اعلیٰ حضرت وہ پالکی میں جا رہے تھے، بڑی محبت سے لوگوں کو تیار کی، پالکی میں جا رہے ہیں اور دوران سفر اعلیٰ حضرت کا روکو مجھے شہزادے کی خوشبو آ رہی ہے، اور کہا سچ بتانا تم میں سید کون ہے؟ تو ایک شخص آیا، کہا حضور کیوں میری روزی پر آپ، کیوں میں بڑا مسکین سا بندہ ہوں، میری روزی پہ آپ کیوں پیچھے پڑے؟ آپ نے کہا نہیں ایسے بات نہیں چلے گی، اب تو بیٹھ پالکی میں، تو پالکی میں بیٹھ اور میں کندھے پہ تجھے اٹھاؤں گا. وہ نہیں مانا، لیکن نا تجھے کرنا پڑے گا ورنہ قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب حضور کہیں گے کہ میری حال پہ تو نے کندھے پہ تو سواری کی، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو وقت نے دیکھا کہ وقت کا امام اس شہزادے کو اٹھا کر کاندھے پہ چل رہا. ہم کیا تعظیم کریں گے یار؟ اعلیٰ حضرت نے سکھایا. الحمدللہ سادات کا اہتمام جو بڑا ہی ان کی تعظیم ہونی چاہیے اور ان سے ہمیشہ اچھے معاملات کرنے چاہیے. قسم خدا کے ایسے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں
سادات کا احترام نصیب فرمائے. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر آنکھ کا تارا علی علی.